جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں پر برکتیں راج کرتی ہیں۔ زندگی کو اتنا سیریس لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں گیا۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب حالات اور قسمت دونوں خراب ہوں۔ انسان بھی عجیب مزاج کا مالک ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ پھکی بھی دے دیا کریں تاکہ اسے عزت ہضم ہو سکے۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی اپنے کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کو ترس جاتا ہے۔ زندگی میں کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ کسی انسان کے اچھا نہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جتنی زیادہ عزت دیں گے وہ آپ کو اتنی ہی تکلیف پہنچائے گا۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ کوئی انسان بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں ہی کھا جاتے ہیں۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پہ رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ خواہشات بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلام کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ کی ماں کو 9 مہینے لگے آپ کا دل بنانے میں، سو کسی کو اتنا حق نہ دیں کہ وہ سیکنڈ لگائے آپ کا دل توڑنے میں۔ جس مقام پر تم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور اگر محبت مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ زندگی کی کتاب کے سبھی اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ رشتوں کی قدر کیجیے، خاص کر ان رشتوں کی جو آپ خود بناتے ہیں، اور اگر نبھانے کا ظرف نہیں ہے تو رشتے بنانے سے گریز کریں۔ بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، ایسا واحد دوست جو ہمیشہ بہترین مشورہ دے، کیونکہ جو بھی ہو اچھے یا برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر ہی کرنا پڑتا ہے، اور یہی دوستی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی شوہر سے اور شوہر کی بیوی سے محبت ہے۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے بنا نہیں سکتی۔
بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید بھی ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، کسی کو محبت میں چھوڑنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو پہلی بار بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری عمر گزر جاتی ہے۔ ہمارا اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ جب دل کو اور کوئی بھا جائے تو لوگ پچھلی محبتوں پر مٹی ڈال دیا کرتے ہیں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک ہے اور کوئی بات نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہم سفر اگر اچھا ہے تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آن پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ آپ کی باتوں کو سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ تم صبر رکھو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ تم صاف دل رہو، اور چپ بھی کرواتا ہے تاکہ تم اس پر یقین رکھو۔ سوچ ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، بس ذرا لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ زور سے لگتا ہے۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی 2 چیزیں اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور وہ ہیں عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ جن لوگوں کو آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی تکلیف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب بات رشتہ یعنی نکاح کرنے کی آتی ہے تو یہ کہہ کر مکر جاتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، کیونکہ یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ یہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ کہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو بندہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ کوئی شخص بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکروں میں گزر جاتا ہے۔ ہم تو بہت برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔